اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پروفٹ ہوڈ ان اسلام کے بارے میں 3 باتیں ڈسکس کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا تھا نیسسٹی آف پروفٹ ہوڈ، دوسرا تھا ایکسیپٹنس آف پروفٹ ہوڈ، اور تیسرا تھا ڈیوائن سینکشن آف پروفٹ ہوڈ۔ آج ہم اس کا چوتھا اسپیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں، سیل آف پروفٹ ہوڈ۔ سیل آف پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیل کا مطلب کیا ہے، واٹ ڈز سیل مین۔ سیل کے معنی ہے کسی چیز کا اختتام کرنا، کنکلوژن پر پہنچنا۔ اگر ہم کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں، کوئی پیپر اسٹیٹمنٹ کوئی بناتے ہیں، تو لاسٹ پر اس پہ ایک مہر ثبت کی جاتی ہے، جس کو ہم سیل کہتے ہیں، یا اسٹیمپ جس کو بولتے ہیں۔ وہ مہر اس پر لگاتے ہیں تاکہ اس کے بعد اور اس میں کوئی انٹرپولیشن نہ ہو، اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہ ہو۔ تو اس کو یہ ڈاکومنٹ جو ہے اب یہ ہو گیا مستند، تو اس کے آگے پیچھے اب جو کچھ اس کو لکھا جائے گا تو وہ اس سے وہ مانا نہیں جائے گا۔ تو اس طرح یہ سیل جو ڈاکومنٹ کو کلوز کرتا ہے۔ اگر ہم اب اس سیل کو پروفٹ ہوڈ کے بارے میں لے جائیں، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں لے جائیں، تو جو یہ انبیاء یا پروفٹس یا میسنجرس کا سلسلہ جو چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس میں پر کہیں نہ کہیں اس پر یہ اختتام ہونا ہے۔ تو اس کا اختتام جو ہے وہ کہاں پر ہوا اور کیوں ہوا؟ کیا کوئی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی؟ تو یہ پیغمبر حضرات جو ہیں، جو انبیاء علیہ السلام جو ہے، جو مختلف ادوار میں اللہ کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، کس کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کے آرڈرز جو ہے، اس کی کمانڈمنٹس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ ان پر منوعاً عمل کریں، تاکہ ان کو سالویشن مل جائے، ان کو نجات مل جائے اور اللہ کے ہاں عزت پائے۔ اسی لیے یہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے نیا پیغمبر یا نیا اپوسٹل یا نیا میسنجر یا نیا پروفٹ ریز کرنے کے لیے کون سی مجبوری تھی کہ اب نیا پیغمبر آنے والا ہے، نئے پیغمبر یا نئے میسنجر کی ضرورت ہے۔ 3 چیزیں ہیں اس میں، 3 کنڈیشنز۔ پہلی کنڈیشن ہے کہ جو ٹیچنگز جو تھی جس کی پہلے پیغمبر انبیاء حضرت علیہ السلام کی، ان میں ملاوٹ کی گئی ہے، یا ان کو اپنی صحیح حالت میں نہیں رکھا گیا ہے ان کی ٹیچنگز کو، یا کوئی پیغمبر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا وصال ہو گیا ہے، تو اس کا مشن جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جو پیغمبر اس دنیا سے وصال کر گیا، اس کی جو ٹیچنگز انکمپلیٹ رہ گئی، ان کو امپروو کرنے کے لیے یا اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے یا کچھ اور نئی چیزیں ایڈ کرنے کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت پڑی۔ نمبر 3، ایک پیغمبر کسی ایک کنٹری یا ایک ملک یا کسی ایک قوم کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور دوسرا پیغمبر کسی دوسرے قوم کے لیے یا دوسرے ملک کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ تو آخر پر جیسا کہ ہمیں یہ قرآن کریم سے یہ ثبوت ملتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ بائبل اور یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، تورات اور انجیل دونوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک اور آخری پیغمبر یا آخری میسنجر آنے والا ہے، دیٹ از لاسٹ میسنجر
दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद अब यही सील हो गई इस मैसेंजर्स की। अब दूसरा कोई पैसेंजर या कोई मैसेंजर या दूसरा कोई पैगंबर या नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ये दीन था, दीन इस्लाम, ये अब मुकम्मल हो गया है। अब इसमें कोई कज कसूर नहीं रह गया, कोई कमी बेशी नहीं रही है, मुकम्मल है। और आजकल के दौर में जो कि साइंस का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो कुरान में जितनी भी ये पेशन गोइयाँ की गई हैं, जितने भी इंसान के लिए जो आने वाले वक्त अदवार में पेशन गोइयाँ की गई थी, वो सब आज इंसान साइंस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रूव कर रहा है। तो अब जो ये प्रॉफिट रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये आखिरी नबी है। इसी को हम कहते हैं खत्म नबूवत, क्योंकि इसका जो मिशन है वो मुकम्मल है, कंप्लीट है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कि अब जो ये पैगंबरों का सिलसिला है ये मुनक़ता हो गया है। तो कुरान में वाज़ह है कि हज्जतुल विदा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10,000 सहाबा के सामने कहा कि ये आयत पढ़ी कि आज के दिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आज के दिन मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल किया और आप पर तमाम नेमतें तमाम की और आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। तो इसके बाद अब ना कोई दूसरा पैगंबर आएगा, ना आने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचिंग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुकम्मल है। कुरान में पूरी की पूरी जो अहकामात है वो बिल्कुल अब इख्तिताम को है। इसका मतलब ये है कि जब आखिरी पैगंबर आ गया और इसके बाद कोई पैगंबर आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि क़यामत भी करीब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।